کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ انسان کے دینے والی چیز چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور جسے رب نوازتا ہے وہ دولت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی غریب کو ستانے کا سبب نہ بنو، اس کے دل کو جوڑنے کا سبب بن جاؤ، وہ خوش ہو جائے گا۔ پروردگار تمہارے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ جہیز کی لعنت اللہ۔ میرے آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی شیر خدا سے کہا، جاؤ علی، کیا بات ہے، مسجد نبوی میں پہنچو۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کریں گے میرے آقا؟ ابو بکر کی دولت کب کام آئے گی؟ ابو بکر کا پیسہ کب کام آئے گا؟ آقا اجازت دیں، اتنا جہیز اکٹھا کروں گا حضرت فاطمہ کی شادی کے لیے کہ بڑے سے بڑا امیر دیکھے گا کہ نبی نے اپنی لاڈلی کو کتنا جہیز دیا ہے۔ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، ابو بکر، میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں جوان ہوں گی؟ وہ کہاں سے اتنا جہیز اکٹھا کریں گے؟ میرے نبی نے اتنا مختصر سا جہیز اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا کہ آج کے دور کا غریب سے غریب انسان اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے سکتا ہے۔ نبی نے ایک چارپائی دی، 2 چمڑے کے گدے دیے جس کے اندر کھجور کی چھالیں یا پتے بھرے ہوئے تھے، 2 تکیے دیے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 چکی دی تاکہ آٹا گھر میں پیس لیا کرے، کچھ مٹی کے برتن دیے، مشق دی تاکہ کنویں سے پانی بھر کر کے لے آیا کرے، ایک گلشن بھی تاکہ سرزمین پہ رہنے والوں۔ نبی نے یہ مختصر سا جہیز اپنی لاڈلی بیٹی کو دیا۔ آقا چاہتے تو زیادہ سے حکم دے دیتے، جنت سے سامان آ جاتا حضرت فاطمہ کے لیے۔ میرے آقا تو مالک و مختار ہے، وہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقل، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے آقا چاہتے تو اتنا جہیز دیتے اپنی لاڈلی بیٹی کو تاکہ بڑے سے بڑا سردار دیکھتا، لیکن غریبوں کی کیسے رعایت فرمائی میرے آقا نے، غریبوں کا کیسے دل رکھا میرے آقا نے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جہیز کی لعنت بڑھتی چلی جائے گی، بیٹیاں گھروں کے اندر غربت پہ آنسو بہائیں گی۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جہیز کی لعنت اتنی بڑھ گئی ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک منگنی ہوئی تو اس میں لڑکے کے بہنوئی کو بلٹ دی گئی تھی منگنی میں، ہر گلی کوچے میں اس منگنی کا شورا ہو گیا، ہر گلی کوچے میں اس کا ذکر ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ، دینے والے نے تو دے دیا، کیا اس محلے کے اندر غریب بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ کیا اس محلے میں غربت والی بیٹیاں نہیں ہوں گی جن کے باپ رکشا چلانے والے ہوں گے، جن کے باپ آٹو رکشا چلانے والے، جن کے والد محنت مزدوری کر کے 300-400 روپے کما کر کے گھر میں لانے والے رات میں اٹھ کر کے روتے ہیں، کہاں وہ بیچ والے ایجنٹ کو 1 لاکھ روپے دے، کہاں بیچ والے کو 2 لاکھ روپے دے، کہاں سے 50,000 کا انتظام کرے جو بیٹی کا رشتہ کہیں لگوا دے، کہاں جو بیٹی کا رشتہ جوڑوا دے۔ ان کو یہ رشتہ جوڑنا تھا، ارے 2 مسلمانوں کے دل جوڑ دیتا، اللہ تیرے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرماتا کہ کبھی تیرے گھر سے وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ پیسہ 50,000 جو تو نے لے لیا، 1 لاکھ جو تو نے لے لیا، کتنے دن تک کھا لے گا؟ ایک دن یہ پیسہ ختم ہو جائے گا۔ اس غریب کے دل کو دکھانے کا ذریعہ نہ بنتا بلکہ ایک مسلمان کے دل رکھنے کا ذریعہ بن جاتا۔ وہ مسلمان ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، اللہ تیرے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرماتا کہ تیری نسلیں کھاتی تب بھی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، بس آ جائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اللہ کب تک؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ اللہ کیا نبی کو چہرہ نہیں دکھانا ہے؟ اس نبی
कि मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करके जाओ। मेरे आका मालिक व मुख्तार हैं, फरमाया नहीं अबू बकर, मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी। आका ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। अब मैं गरीबों से मुखातब हूं, ये उलमा की तवज्जो। अब अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आकर ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, या फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो गरीब दिल उदास मत करना, बल्कि सीना तान के कह देना कि ऐ अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जहेज की लानत खत्म करो। कितनी बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। हमारे इलाके की एक बेटी, बाप ने पैर जोड़े अपनी बेटी के, बेटी मेरी मुआशरे में बहुत इज्जत है, मेरी बेटी मेरी मुआशरे में बहुत वैल्यू है, मेरी बेटी अगर तू चली जाएगी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो उस बेटी ने एक ही जवाब दिया था, अब्बा तुमने देखा नहीं, जो भी रिश्ता आया मुसलमानों के घरों से सबसे पहले डिमांड रखी गई, सबसे पहले ये शर्त रखी गई कि बताओ मंगनी में कितना दोगे, बताओ दहेज में कौन सी गाड़ी दोगे, बताओ फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन दोगे। मेरे वालिद तुम्हारे पास इतना नहीं है तो आप मेरे हाथ पीले कर सको। आज सबसे ज्यादा हमारे मुआशरे को तबाह किया है तो इस जहेज की लानत ने किया है। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है जहेज, ये गैरों की तरफ से आया और उनकी रस्मों को हम अपनाते अपनाते उस जगह पहुंच चुके हैं कि आज हम इसको शरीयत का हिस्सा ही समझते जा रहे हैं। उलमाए किराम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं इस रस्म के लिए ताकि ये रस्म मिट जाए, तहरीकें चल रही हैं ताकि ये रस्म मिट जाए, लेकिन इंसान है तो उसकी ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता। मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गजाली फरमाते हैं, आका ने फरमाया इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसका पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है, उसका पेट कब्र की मिट्टी भरती है। मरने के बाद की तैयारी कर लो, चंद दिन के लिए इस दुनिया में